والد کے ساتھ ہم یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، دونوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا۔ پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے۔ ہماری نانی نے بیٹی کی پسند کا خیال کرتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ یوں ابو کی شادی میری امی سے انجام پا گئی۔ بے شک جو ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے والد بہت شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ اس بات پر امی دل گرفتہ ہوتی۔ دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگی میں تلخی گھول دی۔ امی جان کو میک اپ پسند تھا، وہ فیشن کی دل دادا تھیں۔ یہ بات ابو کو شادی سے پہلے معلوم تھی۔ تب تو کچھ نہ سوچا، مگر جب شادی ہو گئی وہ میری ماں کو فیشن کرنے سے منع کرتے اور میک اپ سے روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنی آرزو میکے میں بھی پوری کر لیا کرتی تھی۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ جب نانی کے گھر آتی، خالہ کی بیوٹی پارلر پر جا کر بھویں بنواتی، بال سیٹ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی۔ ایک روز والد ان کو لینے نانی کے گھر آئے۔ امی کو معلوم نہ تھا کہ یہ اچانک آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جمعہ کا کہا تھا، مگر جمعرات کو آ گئے کہ کچھ مہمان آئے تھے۔ گھر میں امی کی ضرورت تھی، والدہ گھر پر نہ تھی۔ نانی کو بتانا پڑا کہ پروین اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ والد سخت برہم ہوئے کیونکہ جانتے تھے کہ خالہ کا بیوٹی پارلر ہے، جس بات سے چڑ تھی۔ وہی ہوا، وہ سیدھے بیوٹی پارلر پہنچے۔ امی جان وہاں چہرے کا فیشیل کروا رہے تھے۔ اس وقت تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ والد امی کو گھر لے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے کہ نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو، جب میک اپ ناپسند ہے تو کس کے لیے کرتی ہو۔ انہی حالات میں سال بیت گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری پیدائش 2 ماہ قبل امی نانوں کے گھر چلی گئی تھیں، جبکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر ماں کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے۔ خیر میں نے جنم لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کرا دی۔ کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچہ میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے یہ جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم سے نڈھال ہو گئیں۔ یوں میری ماں شوہر سے اتنی ناراض ہوئیں کہ پھر وہ پلٹ کر سسرال نہ گئیں۔ کچھ دن تک والد امی کو مناتے رہے، مگر جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ ماں کے دل پر شوہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے والد سے علیحدگی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پلٹ کر شوہر کے گھر نہ گئیں، حالانکہ وہ کئی بار منانے آئے۔ میں بدنصیب باپ کی شفقت سے تو محروم ہوئی تھی، ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی۔ جب والد نے امی کو طلاق بھجوا دی، 2 سال بعد نانا نانی نے امی کی شادی کر دی۔ والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نانا نے اپنے عزیز کے بیٹے جمیل سے لکھوا لیا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہ۔ جمیل نے ان شرائط کو مان لیا اور امی جان سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ امی نے ان بچوں کو ماں کا پیار دیا اور یوں بھی بہت خیال رکھتی تھیں کہ جمیل اس کے عوض مجھ کو بیٹی جیسا رکھیں گے اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ شادی کے بعد شروع دنوں میں نانی کے پاس رہی تاکہ والدہ اپنے نئے گھر میں قدم جما لیں۔ میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تھی، ان کی سخت کمی محسوس کرتی تھی۔ جب 3 برس کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئیں۔ جمیل نے کچھ عرصہ پیار دیا، بلکہ پیار جتلاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کیوں کیا جا سکتا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا، وہ مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے۔ والدہ نے جلدی ان کے مزاج کے بدلاؤ کو محسوس کر لیا۔ ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھیں کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھیں، مگر جمیل نے اجازت نہ دی۔ وہ بولے، میں نے نکاح ثانی اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو۔ اگر تم ملازمت کرو گی تو بچے اور گھر نظر انداز ہوگا۔ امی نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لیں اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھیں، جبکہ جمیل تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ معصوم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے، بہت محبت و شفقت سے کھلاتے اور میں بیٹھی منہ دیکھا کرتی۔ وہ مجھے نہ پوچھتے اور نہ اپنے پاس بلاتے، بلکہ دور بھگا دیتے تھے۔ امی کاموں میں مصروف ہوتی، میں کونے میں دبکی باپ اور بچوں کی محبت
کے یہ انداز دیکھتے سوچتی کاش مجھے بھی باپ کی محبت نصیب ہوتی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا یہ میرے سگے والد نہیں ہیں بلکہ سوتیلے باپ ہیں۔ یہ خود انہوں نے باور کرا دیا تھا تاکہ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں جیسے ان کے بچے چڑھتے تھے۔ والدہ ان کے اس رویے پر شاکی تھیں مگر خاموش رہتی تھی۔ نانی سے کہتی تھی آخر اس نے بڑے ہونا ہے، اسے پتہ لگنا ہی ہے کہ یہ اس کا سگا باپ نہیں ہے تو ابھی سے پتہ چل جائے۔ کیا حرج ہے، میں 5 سال کی چھوٹی بچی ایسی باتیں کیا سمجھتی۔ مجھے تو بس ایک احساس محرومی جلانے لگتا۔ جب اپنے بچوں کو ٹافیاں، بسکٹ دیتے، کھلونے لا کر دیتے یا پیسے دیتے، تب میری ماں میرے لیے اور زیادہ چیزیں لاتی اور کہتی بیٹی غم نہ کر، میں ان بچوں سے زیادہ دوں گی۔ اب میں تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں، تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا عقل آتی گئی، اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور سوتیلے باپ کی فطرت کو بھی۔ کبھی ماں کے پیار سے جی بہل جاتا، کبھی دل خون ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جمیل کے رویے میں میرے لیے سخت بیزاری، بیگانگی اور رکھا پن آتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر روکتے ٹوکتے یہ کرو یہ نہ کرو، جب اپنے دونوں بچوں کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا کیونکہ وہ کسی وقت بھی مجھے چین سے رہنے نہ دیتے تھے۔ ماں اب جمیل سے میری خاطر کنارہ کشی اختیار نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ ان کے ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے میری نانی کے گھر بھجوا دیں گی۔ نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، خالہ بھی بہت چاہتی تھی۔ میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی۔ نانی کا پیار بھی ماں کے پیار کی طرح مجھے سکون دیتا تھا۔ ماموں ممانی خیال رکھتے تھے۔ میل کے قابل قومی چھپی حقارت کی تپش کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ نانی کے یہاں زیادہ سکون ملتا، تبھی ماں کی جدائی کو برداشت کر لیا۔ ان دنوں چھٹی جماعت میں تھی جب نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی۔ امی ہفتہ میں ایک بار گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آ کر مل جاتی تھی۔ ماموں اور نانی نے میری تعلیم جاری رکھی، وہی میرا خرچہ برداشت کرتے تاکہ سوتیلا باپ یہ نہ کہے کہ میں نے فاطمہ کی تعلیم پر خرچہ کیا ہے۔ جہاں تک ماں کا بس چلا میرا خیال رکھا، مگر جب گھر میں ایک فرد کی نگاہوں میں نفرت ہو تو دل و ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری سوتیلی بہن کا نام انم تھا، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، وہ میری جدائی کو بہت محسوس کرتی تھی۔ واپس گھر لانے کے لیے والدہ سے اصرار بھی کرتی تھی مگر نانی، خالہ اور ماموں نے جانے نہ دیا۔ میں نے بھی سوتیلے باپ کے گھر لوٹ کر جانا گوارا نہ کیا۔ ارم کو باجی کہتی تھی ان کی منگنی میٹرک کے بعد پھوپھی کے بیٹے سے کر دی گئی۔ امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئیں، وہ بچہ بھی وفات پا گیا۔ انم باجی کا جہیز امی نے اپنے ہاتھوں بنایا تھا۔ انم باجی کی شادی ہو گئی۔ وہ رخصتی کے وقت اپنی ماں کو نہیں بلکہ میری ماں کو یاد کر کے بہت روئی تھی۔ ماں رہی اور نہ باپ، پہلے نانی کے گھر پر تھی۔ امی کے باقی دونوں چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے گھر لانے پڑ گئے۔ میں ان دنوں سمجھدار ہو چکی تھی، خالہ کی شادی ہونے والی تھی اور اب ان بچوں کو فی الحال نانی کے ساتھ مجھے سنبھالنا تھا۔ قدرت بھی کیسے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ جمیل کو میرا وجود برداشت نہ تھا۔ ان کے اپنے 2 بچے اللہ نے پھر سے بن ماں کے کر دیے تھے۔ گرچہ وہ میری ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، مجھے وہ پیارے تھے، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیری ہو گئی تھی کیونکہ وہی ماں تھی اور وہی میرا باپ تھی۔ میرے پاس تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پیار نہ رہا۔ نانی 2 سال بعد چل بسیں، اب میں صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئی۔ نانا ضعیف اور صاحب فراموش تھے، بہوئیں ان کی خدمت کرنے سے قاصر تھیں۔ ان کو خالہ اپنے گھر لے گئیں۔ چھوٹے 2 بچے جمیل واپس لے گئے اور میں اکیلی ماموں ممانی کے پاس رہ گئی۔ ان دنوں 8ویں میں تھی، اسکول سے آ کر ممانی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی۔ میں ان پر بوجھ نہ تھی، میرا خیال رکھتی اور میں ان کا۔ ان کے بھی بچے تھے، جی ان سے بہلاتی، مگر اپنی ماں کے بچے بہت زیادہ یاد آتے تھے جن کی 2 سال میں نے دیکھ بھال کی تھی اور اب وہ انم باجی کے پاس تھے۔ جمیل کو اکیلے ہونے کے سبب باجی اور ان کے شوہر جمیل کے گھر آ کر رہنے لگے تھے، جبکہ باجی کا اپنا بھائی پڑھنے کی خاطر ہاسٹل چلا گیا تھا۔ حیرت کی بات اتنی تھی کہ اتنی مدت تک سکے باپ اور دادی بہرا نے کبھی مجھے یاد نہ کیا۔ لیکن اب پھوپھی میرے بارے میں ممانی کو فون کرنے لگی تھیں کہ فاطمہ کیسی ہے، اس سے ملنے اور باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے لیے رشتہ دار اجنبی تھے، یہ رشتہ دار اور ان کی رشتہ داری بھی میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ایسے رشتہ دار محبت نہیں بانٹتے، وہ صرف تماشا ہوتے ہیں اور ان کا تصور ایسے ہی سہانا جیسے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی انم باجی اصرار کرتی تو جمیل سے نفرت کے باوجود میں ان کے گھر چلی جاتی، صرف اپنی ماں کے 2 بچوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ انم باجی کو میری ماں کا پیار بھولا نہ تھا، تبھی وہ مجھے پیار دیتی تھی اور
اور اپنے باپ کو بھی سمجھاتی تھیں کہ اس سے پیار کرو۔ اصل معنی میں تو یہ یتیم ہے، ماں کا پیار ہے اور نہ باپ کا پیار اس کے پاس رہا ہے۔ ان باتوں کا اس شخص کے دل پر کبھی اثر نہ ہوا، وہ ہمیشہ کہتا تھا میری 2 بچیاں ہیں، انم اور کنول، مجھے بیٹی کہتا ہی نہ تھا۔ اس بات کا بہت غلہ تھا۔ بے شک باپ کا پیار اس کے پاس میرے لیے نہ تھا، کم از کم زبان سے بیٹی کہہ دیتا تو بھی میں سمجھتی کہ میرے دوسرے بہن بھائی کے ناطے اس کا مجھ سے ایک مقدس رشتہ ہے۔ ایک روز میں انم باجی کے گھر سے 2 دن بعد ماموں کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا کہ تمہاری پھوپھی تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ یہ میری سگی پھوپھو کی بات ہو رہی تھی جن کو کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی سہیلی تھیں، ان کے ساتھ پڑھا تھا، اسی تواسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی۔ آپ بڑی ہیں، جیسا مناسب سمجھیں، میں نے ممانی سے کہا تھا۔ پھوپھی سے مل لو تو اچھا ہے بیٹی، ٹوٹے رشتے جڑنے سے انسان بالکل تنہا نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے سمجھایا اور اگلے دن پھوپھی کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہو کر ملی، دیر تک گلے لگا کر روتی رہی، بولی ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی، تمہاری ماں نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی، تم کو بھی باپ کی محبت سے محروم کیا اور ہم کو بھی تم سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے، بہت زیادتی ہوئی ہے ان کی ضد کے کارن میری بچی تمہارے ساتھ۔ میں اپنی مرحومہ ماں کے بارے میں ایسی بات ہرگز سننا نہ چاہتی تھی، پہلی ملاقات تھی ان سے، لہذا صبر کیا اور چپ رہی۔ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں، میرے لیے کچھ تحفے طائف بھی لائی تھیں جو ممانی نے ان کی دلجوئی کو رکھ لیے تھے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے فاطمہ، اور آپ اس شادی میں ضرور شرکت کریں۔ اپنی بہن سے بھی فون کرایا جو ممانی کی کلاس فیلو تھی۔ ممانی نے سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے بھی شادی میں لے گئیں، شاید وہ چاہتی تھیں میں اپنے دودھیال کو دیکھ لوں۔ شادی کی تقریب میں ایک گریسفل آدمی سے پھوپھی نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ ہے تمہارے والد، اور ان سے کہا علی بھائی یہ ہے تمہاری بیٹی فاطمہ۔ اچانک اس بات نے مجھے سخت جھٹکا دیا اور بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھ سکی۔ یوں لگا یہ سب کچھ پھوپھی نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا، باپ اور بیٹی کو ملانے کے لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ ابو نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ اب مصر تھے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بہت جدائی سہ لی ہے، اب ہمارے ساتھ رہے گی یہ اپنے باپ کے گھر میں۔ مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں خود پریشان اور بے آسرا تھی۔ آج خدا نے میرے سگے والد سے ملا دیا تھا اور انہیں مجھ پر مہربان بھی کر دیا تھا۔ والد نے ماموں سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ فاطمہ آپ لوگوں کے گھر آئے گی مگر کبھی اپنے ستیلے باپ کے گھر نہ جائے گی۔ ماموں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی میرے سگے والد کریں اور میں اپنے ابو کے گھر سے رخصت ہوں۔ جب والد کے ساتھ ان کے گھر آ گئی، انہوں نے میری بہت قدر و منزلت اپنی بیوی اور بچوں سے کروائی، وہ بھی بہت پیار سے ملے۔ لگا میں واقعی اپنوں میں آ گئی ہوں، پچھلے سارے غم بھول جاؤں گی۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ درگزر کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ مجھے والد کے گھر بہت پیار ملا مگر معافی نہ ملی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے والد کے حکم کا پاس نہ رکھا اور ستیلے باپ کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہاں آئے سال ہوا تھا۔ ایک روز انم باجی ہمارے گھر آئیں، وہ مجھ سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہا کہ تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تم کو بہت یاد کرتے ہیں، کنول بیمار ہے، وہ رو رو کر تم کو پکارتی ہے، ایک بار آ کر اس سے مل لو۔ میں نے کہا انم باجی ابو نے منع کیا ہے آپ لوگوں سے ملنے سے، آپ ان کو یہاں لے آئیے، میں آپ کے والد کے گھر نہ جاؤں گی۔ وہ بولی ان کا نہیں میرا گھر ہے، تم میرے گھر آؤ اپنے بہن بھائی سے ملنے، میرے ابو سے تمہارا کیا واسطہ، بس ایک بار چند منٹوں کے لیے آ جانا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ماموں کے گھر آئی تو آپ کو فون کر دوں گی۔ ماموں کے گھر گئی تو تب انم باجی کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں، آپ کنول اور وسیم کو لے آئیں۔ وہ بولی کنول بہت بیمار ہے، ابھی نہیں لا سکتی، تم 2-4 منٹ کو یہاں آ جاؤ، تمہارے والد کو بھلا کون بتائے گا، ہم ممانی سے منع کر دیں گے۔ انم باجی کو اکسانے پر میں ان کے گھر چلی گئی، سمجھ رہی تھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ نہ جاؤں گی، مگر میری ایک بار کی غلطی پکڑی گئی۔ ابو کو خبر ہو گئی کہ میں ستیلے باپ کے گھر ان کے منع کرنے کے باوجود گئی ہوں۔ بس یہ میرے لیے ان کی محبت کا آخری دن ثابت ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے معافی مانگی، میری طرح سے ماموں اور ممانی بولے۔ پھوپھی نے ان کو بہت سمجھایا کہ بچی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ کافی عرصے ان کے ساتھ رہی ہے، بچوں کے آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت ہے۔ ایسا کیا جرم ہوا ہے کہ سزا دینی لازم ہے؟ پہلے ماں نے اسے سزا دی، اب تم باپ ہو کر سزا دے رہے ہو۔ والد کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، موم ہوا نہ پگھلا۔ میرے آنسو بھی اس پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ میں نے ان کا پیار، اپنا گھر
اس کا سکون پا کر کھو دیا۔ اس نعمت کو تو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی، ایک بار پھر سے بے آسرا نہ ہونا چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا، اور ان کا پیار جو پیدائش کے بعد اب ملا تھا وہ بھولتا نہ تھا۔ بہت روتی تھی، یہاں تک کہ اس دلی ماں کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے بھی ابو کو بہت سمجھایا کہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا والدین کا کام ہے، معاف کر دیں، یہ دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر قدم بائیں نہ رکھے گی۔ مگر والد جانے کس مٹی کے بنے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس کو واپس اس کے ماموں کے گھر بھجوا دو، یہ انہی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی تھی، مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں ہی پہلے بے سہارا تھے، وہی پھر سہارا بنے۔ میں نے ان کے پاس رہ کر میٹرک کیا، ایف اے کیا، پھر ماننے کی کوششوں سے ایک اوسط گھرانے میں شادی ہو گئی۔ دوبارہ والد نے بلایا اور میں اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ آج بھی جب اپنے باپ کے پیار بھرے گھر کو یاد کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ اپنا گھر لاکھ اپنا ہے، لیکن بابل کے گھر آنگن کی تو بات ہی کیا ہے۔ سبھی بیٹیوں کو بابل کے گھر کا مان ہوتا ہے، سسرال میں بھی وہ اس گھر کے مان سے باعزت رہتی ہیں، لیکن مجھ بد نصیب کو آج تک یہ مان نصیب نہیں ہوا، یہ مان میری قسمت میں نہ تھا۔